الأنبياء وأشرف المرسلين أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات گرامی قدر، اس بات پر گفتگو کر رہے ہیں کہ اگر وحی نہ ہوتی تو عقل اس قابل نہیں تھی کہ وہ اللہ کے وجود کا فیصلہ کر سکے، روحانیت پر گفتگو کر سکے، اخلاقی موضوعات کو واضح کر سکے اور ما بعد طبیعتی مسائل حل کر سکے، قبر کے بارے میں بتا سکے، حشر کے بارے میں بتا سکے، انسان کی ابدی اور ازلی زندگی کی تشریح کر سکے، انسان کے اگلے جہان کا نقشہ کھینچ سکے۔ عقل ان سارے میدانوں میں حیران اور سرگشتہ ہے، اس کا کوئی وجود نہیں اور وہ اس قدر ناگپائی رکھتی ہے کہ چلنے سے ہی قاصر ہے۔ اور عقلیات کا شوشہ سب سے پہلے اہل یونان نے چھوڑا، انہوں نے فلسفے کی گہرائیوں میں ڈبکیاں لگائیں لیکن کوئی چیز ہاتھ نہ آئی، بجائے اس کے کہ حقیقت کو پاتے اپنے آپ کو بھی کھو گئے، اور جو تھوڑی بہت طبیعتی دنیا معلوم تھی عقل کو، اس سے بھی کنارہ کش ہو گئی۔ یہی وجہ ہے افلاطون نے کتاب لکھی تھی مثالی جمہوریت، اور اس میں اس نے ایک آئیڈیل شہر بتایا تھا کہ یہ شہر دنیا کا آئیڈیل ہو سکتا ہے۔ اس میں اس نے بہت سی چیزیں رکھی اور بہت خارج کی۔ آج دنیا اس بات پر متفق ہو گئی ہے کہ افلاطون کا مثالی شہر یا مثالی جمہوریت جو اس کی کتاب تھی نکارہ ہے، اور موجودہ زمانے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی۔ اب یہ جب ہم کہہ سکتے ہیں کہ عقل نے تو وہ کام بھی نہیں کیا جو وہ کر سکتی تھی، تو پھر وہ کام کیسے ممکن ہو سکتا تھا جو اس کا دائرہ عمل ہی نہیں، روحانی اور اخلاقی دنیا۔ چنانچہ افلاطون مرا گیا، یورپی یونانی فلاسفر ختم ہو گئے، عیسائیت کا دور آیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، آسمانوں پر اٹھا لیے جانے کے بعد، عیسائیت 100 سال تک زندہ رہی اپنی اصل بنیادوں پر، اور پھر ٹھیک 100 سال بعد اس کا حلیہ بگاڑ دیا گیا۔ اب یہ ساری کی ساری ایسے مسائل پر مبنی ہو گئی جن کا تعلق ما فوق الفطرت اور دیو مالائی قصوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ عیسائیت مذہب تھی، لیکن مذہب جن تشنگیوں کو، جس پیاس کو بجھاتا ہے، اس کو بجھانے سے عیسائیت قاصر ہو گئی تھی۔ مذہب کا کام ہے انسان کی روحانی دنیا کو آباد کرنا، اس کے دل میں یقین اور اس کی روح کو تسکین عطا کرنا، کیونکہ اگر انسان مادی دنیا میں رہے بھی تو اس کو ایک طرح کا سکون اور ایک طرح کا اطمینان حاصل رہے۔ مگر عیسائیت نے کیا کیا؟ اس نے لوگوں کو راہب بنایا، دنیا سے بالکل بے تعلق کر دیا، اور انسانوں کو مادی دنیا سے کٹ جانے کا حکم دیا۔ پادریوں کی ہڈیاں تک گرجوں سے نکلیں، ان کو باقیات گرجے گرائے جاتے تو پھر میسر آتی، اور دنیا داری سے لا تعلق ہو جانے کو وہ سارا مذہب سمجھا کرتے تھے۔ اب نہ عیسائیت انسان کی روح کو تسکین دے رہی تھی، اور نہ یونانی فلسفہ انسانوں کی مادی دنیا کی تسکین کا سبب بن رہا تھا۔
چنانچہ ایک نیا فلسفہ آیا، یہی آج کے سبق کا ہمارا موضوع ہے۔ اور اس فلسفے نے کیا کیا، اس نے ایک اور دماغ لڑایا کہ ایسا فلسفہ پیش کیا جائے جس میں روحانی تسکین بھی ہو اور مادی تسکین بھی ہو، جو دونوں دائروں میں گفتگو کرے، جو دونوں ہی دنیا آباد کرے۔ جہاں پر طبیعیات کا مسئلہ حل کرے، وہیں وہ تزکیہ نفس بھی کرے، اخلاق بھی درست کرے۔ جہاں جسمانی لذتوں کی گفتگو بھی کرے، وہاں روحانی تسکین کا بھی سامان مہیا کرے۔ چنانچہ یہ فلسفہ ایجاد کیا گیا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب جب اللہ کے وجود اور روحانی دنیا کی تشریح عقل کے ذریعے کی جائے گی تو وہیں ٹھوکر لگے گی، وہ تشریح بالکل درست نہیں ہوگی۔ اب انہوں نے اپنی عقل سے دونوں چیزوں کو ملانے کی کوشش کی۔ اس فلسفے کا موجد فلاطینس تھا، یہ افلاطون کے پیروکاروں میں سے تھا۔ یہ سن 204 میں آیا، 204 میں پیدا ہوا اور 270 میں مر گیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 204 سال بعد تھا۔ اس نے عیسائیت یعنی مذہب اور عقلیات یعنی یونانی فلسفہ، ان دونوں کو اکٹھا کر کے ایک نئے فلسفے کی ایجاد ڈالی، جس کو نیو پلیٹوئزم کہا جاتا ہے یا فلسفہ اشراق۔ اس فلسفہ اشراق نے دنیا کو بڑا متاثر کیا، مشرق و مغرب میں اس کا غلغلہ پڑا، اور یہاں تک وجوہات کچھ بھی ہوں، اہل مشرق نے اہل مغرب نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اور لوگ سمجھنے لگے شاید اس سے دونوں دنیا ہماری آباد ہو جائے گی، دنیا کا بھی بھلا ہوگا اور آخرت کا بھی بھلا ہوگا، روح کو بھی تسکین ملے گی اور جسمانی ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ مگر دوستو، یہ فلسفہ بھی عقل کی لاٹھی کے سہارے کھڑا تھا، اس میں بھی وہی شامل نہیں تھی، پیغمبروں کی ہدایات شامل نہیں تھی، اللہ کی بھیجی ہوئی وحی کے مطابق فیصلے نہیں کیے گئے تھے۔ چنانچہ جب انہوں نے عقلیں دوڑائیں اور انسانوں کی روح اور جسم پر گفتگویں کی تو بہت سی ٹھوکریں کھائیں۔ ان میں سے صرف 3 کا ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی یہ ہے، یہ فلسفی کہتے ہیں کہ خدا علت العلل ہے، ساری علتوں کی علت ہے، ساری وجوہات کی وجہ ہے، جتنی بھی دنیا بنی ہے سب کی وجہ خدا کی ذات ہے۔ لیکن پھر آگے کہتے ہیں جب انسان علت تامہ ہوتا ہے، جب کوئی چیز علت تامہ ہوتی ہے تو اس سے کوئی بھی چیز تخلیق ہو تو وہ ارادے سے نہیں ہوتی، اضطرارن ہوتی ہے۔ اس لیے خدا سے یہ کائنات ارادے سے نہیں بنی بلکہ اضطرارن بنی ہے، یعنی فٹافٹ بن گئی ہے۔ اللہ کا ارادہ کوئی نہیں تھا دنیا بنانے کا، یہ مجبوراً ہی بن گئی ہے۔ جیسے کوئی بندہ ارادے سے آگ لگائے یا بغیر ارادے کے آگ لگائے، آگ نے تپش تو دینی ہی دینی ہے۔ اسی طرح دنیا نے آباد تو ہونا ہی ہونا تھا، چاہے اس کو ارادے سے بنایا جاتا یا ارادے سے نہ بنایا جاتا۔ چنانچہ انہوں نے خدا کے ارادے کا انکار کر دیا کہ اللہ ارادہ کر ہی نہیں سکتے، اگر یہ کائنات بنی ہے تو اضطراری بنی ہے، فٹافٹ ہی بن گئی ہے، مجبوراً ہی بن گئی ہے۔ دوسری بات، انہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کیا۔ اللہ کی صفتیں کیا ہیں؟ رحم، شفقت، مغفرت، خدا کی بصارت، خدا کا علم، اللہ جل شانہ کا قہر، جبر، اللہ تعالیٰ کی غفاری، قہاری، یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں۔ انہوں نے کہا جی اللہ کی ذات بہت بلند ہے، اس کی صفتوں کا تصور انسان کر ہی نہیں سکتا، لہذا صفتیں ہیں ہی نہیں۔ سب سے پہلے جس صفت کا انہوں نے انکار کیا وہ ارادہ تھا، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا جی خدا کی ذات اتنی بلند ہے کہ وہ ارادے سے پاک ہے، چونکہ وہ ساری علتوں کی علت ہے، لہذا ارادہ وہ کر ہی نہیں سکتی، یہ دنیا اور باقی تمام چیز بغیر ارادے کے وجود میں آ گئی ہے۔ اور بھی ساری صفتوں کا انہوں نے انکار کر دیا۔
خدا کی ذات کا تصور اتنا بلند پیش کیا کہ صفتوں کو ہی ہڑپ کر گئے، صفتیں ہی ہضم کر گئے۔ تیسری ٹھوکر ان کو انسان کی تشریح میں لگی، کہنے لگے کہ جب انسان حسی لذتوں میں ڈوبا رہتا ہے، حسی لذتیں کون سی ہوتی ہیں؟ کھانے پینے کی لذتیں، پہننے اوڑھنے کی لذتیں، سونے جاگنے کی لذتیں، اور جتنی بھی لذتیں جن میں ہم سارا دن جو ہے جن کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ تو کہنے لگے جب انسان حسی لذتوں میں ڈوبا رہتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ قالب بدلتی رہتی ہے۔ یہ ہندوؤں نے ہندوؤں سے یہ فلسفہ لیا ہے، یعنی روح کا کسی اور میں پڑ جانا، پھر اس کا کسی اور میں تناسخ ارواح جو ہے ویدانت کا فلسفہ۔ انہوں نے کہا جی حسی لذتوں کی وجہ سے انسان کی روح قالب بدلتی رہتی ہے، یعنی بندے کی روح کبھی کتے میں چلی جاتی ہے، کبھی بندر کے اندر چلی جاتی ہے، کبھی گھوڑے میں چلی جاتی ہے۔ تو جب تک بندہ حسی لذتیں نہ چھوڑے اس وقت تک اس کی روح انسان کی روح نہیں بنتی بلکہ ڈنگروں کی روح بنی رہتی ہے۔ یہ 3 ٹھوکریں بڑی، اس کے علاوہ بھی بے شمار انہوں نے ایسی باتیں کی جن کا عقل سے بھی تعلق نہیں تھا اور مذہب سے بھی تعلق نہیں تھا۔ یہ عقلی منہ شگافیاں، یہ عقلی پیچیدگیاں، یہ فلسفے کی ٹھوکریں، یہ خدا تک پہنچنے نہیں دیتی بندے کو، بلکہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خدا تک پہنچتے پہنچتے بندہ اپنے آپ کو بھی کھو دیتا ہے، اپنے وجود کو بھی کھو دیتا ہے۔ اگر اللہ کی کتاب نہ ہو، اللہ کی وحی نہ ہو جو پیغمبروں کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے، اگر اللہ جل شانہ کی بھیجی ہوئی یہ وحی نہ ہو تو اس وقت تک ہمیں اللہ کی ذات کا پتہ نہیں چلتا۔ اگر عقل سے اللہ کو پانے کی کوشش کریں گے تو اپنی زندگی بھی اندھیرے کے اندر ڈال دیں گے، اپنا وجود بھی اندھیرے کے اندر ڈال دیں گے۔ چنانچہ یہ خدا کو تلاش کرنے نکلے تھے، یہ اپنے آپ کو بھی کھو آئے۔ مرزا غالب نے شاید ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا، ہاں اہل طلب کون سنے مانا تانا نایافت، ہاں اہل طلب کون سنے تانا نایافت، اگر وہ ملتا نہیں اپنے ہی کو کھو آئے۔ کہ اگر خدا نہیں میسر آتا تھا تو ہم نے اپنا وجود ہی کھو دیا۔ تو اگر عقل پر ہم خدا کی ذات کی تلاش کی بنیاد رکھیں گے تو اپنا وجود ہی کھو جائے گا۔ اس لیے وحی اعلیٰ ہے اور عقل ادنیٰ ہے۔ چند باتیں ابھی وحی اور عقل کے بارے میں باقی ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ کے سبق